میں پیدا ہوتا ہے کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی منطقے اور زون میں پیدا ہو، اس انسان کا اس زمین سے محبت اور فطری لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں تم پڑھو، اللہ نے تمہیں جہاں پیدا کیا ہے وطن سے محبت رکھو، اس کی چیزوں سے محبت رکھو اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسوہ ملتا ہے۔ اسی لیے آج کے جو جمعے کے خطبے کا موضوع میں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک آزادی میں علماء اہل حدیث کا کردار۔ آج بہت سارے لوگ، بہت سارے مقررین ہیں، بہت سارے واعظین ہیں اور دنیا میں بڑے تاریخ نویس پڑے ہیں جو اس حقیقت کو چھپاتے ہیں کہ علماء اہل حدیث نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اور ہندوستان کو برطانوی سامراج سے چھٹکارا اور دلانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں۔ یہ بہت زبردست ٹاپک ہے جس کو بہت سے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے تاکہ تاریخ حب وطن اور وطن سے محبت کی طویل داستان اور ہماری انتھک کوششیں دنیا کے سامنے اجاگر ہوں۔ اور آج جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ 1857 کے بعد، میں اس بات کو پھر سے دہرا کر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ 1857 کو اس لیے اتنا زیادہ اہمیت دی گئی اور 1857 کو کیوں اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور روشن کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا جب دلی پر برطانوی سامراج کا قبضہ ہوا اور انگریز حکومت کرنے لگے تو وہاں کے لوگ 24,000 مسلمان اور 6,000 ہندو، 6,000 کی یہ بڑی تعداد تھی جو پہلی بار مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر ہندو لوگ شریک ہو کر مسلمانوں کے ساتھ لڑے تھے۔ اس 6,000 کو انہوں نے بڑا عظیم الشان نمبر قرار دیا ہے، بڑی تعداد قرار دی ہے۔ یہ سب سے پہلا موقع تھا جس میں ہندو 6,000 کی تعداد کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ اس لیے 1857 کو یہ لوگ بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن تاریخ ایسی نہیں ہے۔ 1757 اور اس سے پہلے سے ہمارے علماء کی جد و جہد اور ہمارے علماء کی بصیرت کام کر رہی تھی۔ سب سے پہلے جس نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی حکومت میں غلامی اختیار کرنا، اس کی ملازمت کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے جگلائے ہوئے فیصلوں پر عمل کرنا اور بے چون چرا کرنا، تسلیم کرنا، یہ غلامی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس غلامی کو انہوں نے بھاگ کر، وہ غلامی چاہے ذہنی ہو یا جسمانی، تو دونوں طرح کی غلامی اسلام معروف قرار دیتا ہے اور برا جانتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو پیدائشی حق ہے اور اسلام کہتا ہے انسان کا بنیادی حق ہے، فریڈم اسے حاصل ہے، آزادی اسے حاصل ہے، زندگی میں آزادانہ نقل و حرکت کر سکے، آ جا سکے اور اپنے معاملات پر اور مذہبی عبادات پر عمل کر سکے۔ لیکن جب قومیں غلام ہوتی ہیں تو اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں خوب اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کیا ہے اور اس بات کو درشایا اور دکھلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اگر آپ غور کریں گے تو بنی اسرائیل کو نجات دینا، غلامی سے نجات دینا اللہ نے سب سے بڑی نعمت قرار دی۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے نبی وہ دور یاد کرو اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل قوم کو ہم نے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا۔ فرعون انہیں طرح طرح کے عذابوں میں مشدد عذابوں میں گھیرتا تھا اور مختلف طریقے سے ستاتا تھا، مظلوموں کو ستاتا تھا اور اس نے طبقات قائم کر دیے تھے، یہ چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں۔ اور وَكَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے وَكَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، یہ لوگ پوری طرح سے پچھڑے لوگوں میں قرار دیے گئے تھے اور ان کو یہ سمجھا گیا تھا یہ بہت بدترین قوم ہے اور بہت نچلی قوم ہے، ان کا کام ہے غلامی کرنا، ان کا کام ہے ہمارے ماتحت رہنا، ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے یہ کام کریں اور ہمارے دکھائے ہوئے فیصلوں پر چلیں، ہمارے احکامات پر عمل کریں، جو چون چرا کریں۔ اللہ نے ہمیں طاقت بخشی ہے، ہمیں عمرہ بخشے ہیں، ہمیں فوج و اسلحہ بخشا ہے، ہمیں حکومت بخشی ہے، ہمیں اقتدار بخشا ہے، اس لیے کہ اللہ
راضی ہے، اس لیے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کسی کو دولت اگر دیتا ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہے اور راضی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اے بنی اسرائیل وہ تم کو کتنی بری طرح ستاتا ہے، یہ وقت یاد کرو، فرعون کے ظلم و ستم کو یاد کرو، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا، اپنی باغیاں بنا لیتا تھا۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہارا زبردست عظیم و جبار اللہ کی جانب سے یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش، بڑا ابتلا تھا۔ یہ قصص الانبیاء میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں اصلاح امت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ مسلسل غلامی اور حکمرانوں کو ظلم و ستم سہنے والی اقوام کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ اور عزت نفس، ان کی خودداری برباد ہو جاتی ہے، عزت و وقار کی جگہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بہادری اور شجاعت کی جگہ بزدلی اور نفاق ان کے دل میں ان کی زندگی کے لازمی جز ٹھہرتا ہے۔ لہذا ہر جابر و ظالم حکمران کی اطاعت ان کا نصب العین اور مقصد ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت بھی یہی تھی، وہ اس تکلیف سے اور رسوا کن حالت سے نجات کے لیے آپ نے انہیں جہاد کا حکم دیا، اور فطری بزدلی کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہ کر سکے، لہذا ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارض مقدس ان پر 40 برسوں تک حرام قرار دیا۔ اس عرصے میں وہ صحراؤں میں اور ریگستانوں کے علاقوں میں بھٹکتے رہے، اور بالآخر انہیں غلامی کی جگہ آزادی کی تربیت ملی اور ٹریننگ ملی۔ انہوں نے ذلت و رسوائی کی جگہ عزت و آبرو سے جینا سیکھا، اور شریعت الہی کے مطابق زندگی گزارنے کا انہیں ہنر آ گیا۔ نیز اس عرصے میں بزدل نسل ختم ہو گئی اور نوجوان نئی نسل پیدا ہوئی، غیرت مند، آزاد منوش اور عزت سے جینا سیکھ کر میدان جہاد میں فرعونیوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوئی۔ اس پورے تربیتی نظام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی امت کی اصلاح درکار ہو تو اس کے لیے ایک نسل کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا ضروری ہوگا۔ نسل غیور ہو، آزادی کی متوالی ہو، عزت نفس سے لیس ہو اور ایثار و قربانی کی خوگر و عادی ہو۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلامی کا کام اپنے گلے میں ڈال کر فرعونیوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ یہی صورتحال 3 دہائیوں تک، 3 صدیوں تک ہندوستانی عوام کی رہی، ہندی عوام کی رہی۔ علماء نے دیکھا کہ جب جو انگریز تجارت کی غرض سے اور بزنس کی غرض سے آئے ہیں، وہ دھیرے دھیرے ان کے ناپاک عزائم کام کرنے لگے ہیں، اور ان کے ناپاک ارادے اور ان کی ناپاک قوتیں کام کرنے لگی ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے ہمارے درمیان ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، لاؤ اور حکومت کرو تو موافق کام کرنے لگے ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے اپنے احکامات نافذ کرتے جا رہے ہیں، اور ہندوستانی عوام ان کے چنگل میں اور ان کے پنجے استبداد میں اور ظلم و جور کے شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے قہر سامانیوں کا اور ان کی ظلم و ستم کو محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز نے یہ بات کہی تھی کہ اب مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ دارالحرب بن گیا یہ ہندوستان، یہاں ان کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، یہاں ان کی چلتی ہے۔ پرائے لوگ اور پوری چمڑی والے جو اپنی ناپاک عیاری سازشوں کے ذریعے ہندوستان کے عوام کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں اور یہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، غیر ملکی طاقت سے نجات کے لیے تمام لوگوں پر ضروری ہے کہ وہ اٹھیں۔ اور اس کے بعد جب شاہ عبدالعزیز نے یہ بات کہی 1803 میں، تو لوگ تیار ہو گئے، بہت بڑے علماء تیار ہوئے، 22 لاکھ علماء نے دستخط کیے اور یہ بات جاری کی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور 22 لاکھ علماء نے اپنی مسجدیں چھوڑ دی کہ آج ہندوستان کو ہمارے لہو کی، ہمارے خون کی ضرورت ہے، ہمارے ایثار کی ضرورت ہے، ہماری قربانی کی ضرورت ہے۔ اہل حدیث علماء میں پیش رہنے والے مولانا سید داؤد غزنوی تھے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے، جن کا نام تاریخ سے مٹایا گیا، جن کو بھلایا گیا،
مولانا ولایت علی صادق پوری تھے، شاہ اسماعیل شہید تھے اور سید احمد شہید بریلوی تھے، جن کے ساتھ تحریک شہیدیں قائم ہوئی اور ایک زبردست تحریک تھی، جنہوں نے زمینی سطح پر کام کرنا چالو کیا اور لوگوں سے ملے اور مختلف علاقوں میں ٹھہرے اور وہاں واعظ کیا، تقریریں کی، جوش و بلبلے ان کے تازہ کیے اور مسلمانوں کے اندر یہ روح پھونکی اور تمام ہندوستانی عوام کے اندر جذبہ جہاد بیدار کیا۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، اگر تم اب بھی نہ جاگے کبھی نہ جاگ سکو گے، مسلسل غلامی کو لٹکائے ہوئے اپنی گردنوں سے اس دنیا سے جاؤ گے۔ اگر اب بھی نہ جاگے اور اس برطانوی سامراج کو ختم کرنے کے لیے تم نے آپس کی محبت کو بھلایا اور بقائے باہم یعنی محبت باہم کو بھلایا، تم تاریخ کے صفحات سے قصے پارینہ بن جاؤ گے اور ایک بھولی بسری تاریخ اور کہانی بن جاؤ گے۔ لوگ تمہیں یاد نہیں کیے کریں گے، لوگ انہیں یاد کرتے ہیں تو قوم کی نڈر ہوتی ہے، بے باک ہوتی ہے، جری ہوتی ہے اور اپنے ارادوں کو بروئے کار لانے کے لیے کبھی میدان جہاد میں آتی ہے، کبھی میدان دعوت و ارشاد میں آتی ہے، کبھی مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے اور فریضہ تبلیغ کو بجا لانے کے لیے ہمیشہ آگے آتی ہے۔ مولانا وہ علماء صادق پور کو آج کون جانتا ہے، لیکن علماء صادق پور سب سے بڑے باغی قرار دیے گئے تھے۔ وہابی کے نام سے جانے جانے والے ان کے اوپر دھارائیں چلائی گئی اور مختلف قسم کے ظلم و ستم کا شکار کیا گیا اور ان کے گھروں کو بلڈوز کیا گیا، ان کی عمارتیں منہدم کر دی گئی اور تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی انسان نے کبھی گدھوں سے حلقہ چلایا ہو، لیکن انگریز حکومت علماء صادق پور سے اتنی نفرت کرتی تھی جب ان کے مکانات کو گرایا اور ملبے میں تبدیل کرا، انہوں نے وہاں گدھوں سے ہل چلایا اپنی نفرت کے اظہار کے لیے، اپنے انتقام کے لیے اور ان سے جلن کے لیے۔ علماء صادق پور پھر بھی ان کے خلاف سینہ سپر رہے اور ہمیشہ ان کے خلاف بولتے رہے، زبان کے دوہل بولتے رہے، بغیر خوف و ڈر کے بولتے رہے کہ ہم آزادی کے متوالے ہیں، اسلام ہمیں حریت کا سبق دیتا ہے، آزادی کا سبق دیتا ہے، کون ہمیں غلام بنانے والے، کون ہمیں ماتحت بنانے والے۔ علماء صادق پور زبردست کردار ادا کرنے والے اور علماء اہل حدیث مضبوط کردار ادا کرنے والے اور بہت سارے علماء نے ان کے ساتھ کام کیا۔ آج دیکھیے کہ جتنی بھی تحریکیں اٹھی وہ زبردست تحریکی مسلمانوں نے قائم کی۔ آج ریشمی رومان کی تحریک لے لیجیے، تحریک خلافت لے لیجیے اور مجلس احرار الاسلام لے لیجیے اور انڈیا لے لیجیے، انڈیا چھوڑو کی تحریک لے لیجیے، بہت ساری تنظیمیں قائم ہوئی، بہت ساری تحریکیں اٹھی اور سب کا منشا، سب کا نصب العین، سب کا ٹارگٹ یہی تھا برطانوی سامراج کو جھڑ سے اکھاڑنا ہے اور ان کے استعمار سے، ان کے ظلم و ستم سے ہمیں آزاد ہونا ہے اور غلامی کو نکال کر ہمیں اپنے گلوں سے پھینکنا ہے۔ ہم آزادی کے متوالے ہیں، ہم آزادی کے ساتھ سانس لینے والے ہیں اور ہمیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی زمین پہ چلے پھریں اور مذہبی عبادت پر اور مذہبی اعمال پر، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اور کوئی دنیا میں ایسی حکومت اور قوت نہیں ہے جس کے سامنے ہم اپنا سر جھکا دیں اور جس کے سامنے ہم سجداریز ہو جائیں اور جس کو ہم اپنا آقا مان لیں، جس کو ہم اپنا حاکم مان لیں۔ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی غلبے والا نہیں ہے، کوئی ایسی قدرت نہیں رکھتا ہے جس کے ہر حکم کو ہم آمنا اور صدقنا کہہ کر خوشی تسلیم کر لیں اور مان لیں اور اس کا ہر حکم شریعت آسمانی کی طرح اپنے لیے سمجھے، ہر کسی کے گرم زمانہ نہیں ہوگا۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ فرماتا ہے اس قوم سے جہاں پر ظلم و جور کی چکی میں ہزاروں افراد پیسے جاتے ہوں اور جہاں طبقاتی تقسیم قائم کر دی گئی ہو، جہاں نابرابری اور نامساوات قائم کر دیا گیا ہو، جہاں مذہبی احکام و اعمال پر عمل پیرا ہونا دشوار کر دیا گیا ہو، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے، تم لوگ نکل جاتے اس کی طرف ہجرت کر جاتے۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، اور تمہاری غیرت اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب۔